دوستو، آج ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کا یوم وفات ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کی ابتدائی زندگی کچھ یوں ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کا تعلق تمل ناڈو کے ایک متوسط خاندان سے تھا۔ ان کے والد ماہی گیروں کو اپنی کشتی کرائے پر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن عبدالکلام کی زندگی پر ان کے والد کے گہرے اثرات ہیں۔ ان کے دیے ہوئے عملی زندگی کے سبق بہت کام آئے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ابتدائی تعلیم کے دوران بھی عبدالکلام اپنے علاقے میں اخبار تقسیم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے خلائی سائنس میں گریجویشن کی اور اس کے بعد اسکرافٹ منصوبے پر کام کرنے والے دفاعی تحقیقاتی ادارے کو جوائن کیا، جہاں ہندوستان کے پہلے سیٹلائٹ طیارے پر کام ہو رہا تھا۔ اس سیارچے کی اس لانچنگ میں ڈاکٹر عبدالکلام کی خدمات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر انہوں نے پہلے سیٹلائٹ جہاز ایسیلوا کی لانچنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی سیاسی زندگی کچھ یوں ہے۔ 15 اکتوبر 1931 کو پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالکلام نے 1974 میں بھارت کا پہلا ایٹم بم تجربہ کیا تھا، جس کے باعث انہیں میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت کے 11ویں صدر کے انتخاب میں انہوں نے 89% ووٹ لے کر اپنے واحد حریف لکشمی سہگل کو شکست دی ہے۔ عبدالکلام کے بھارتی صدر منتخب ہونے کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ ووٹنگ محض ایک رسمی کارروائی تھی۔ عبدالکلام بھارت کے تیسرے مسلمان صدر تھے۔ انہیں ملک کے مرکزی اور ریاستی انتخابی حلقوں کے تقریباً 5000 اراکین نے منتخب کیا۔ عبدالکلام 83 برس کی عمر میں 27 جولائی 2005 یعنی آج ہی کے دن بروز پیر شیلانگ میں ایک تقریب کے دوران سابق بھارتی صدر کو اچانک دل کا دورہ پڑا، جس سے وہ وہیں گر پڑے اور انہیں انتہائی تشویشناک حالت میں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور دم توڑ دیا۔ عبدالکلام کو حکومت ہند کی طرف سے 1981 میں IAS کے ضمن میں پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالکلام کو بھارت کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے 1997 میں نوازا گیا۔ 18 جولائی 2002 کو عبدالکلام کو 90% اکثریت کی طرف سے بھارت کا صدر منتخب کیا گیا اور انہوں نے 25 جولائی کو اپنا عہدہ سنبھالا۔ اس عہدے کے لیے ان کی نامزدگی اس وقت کی حکمراں قومی جمہوری اتحاد کی حکومت نے کیا تھا، جسے انڈین نیشنل کانگریس کی حمایت حاصل تھی۔ صدر کے عہدے کے لیے نامزدگی پر ان کی مخالفت کرنے والوں میں اس وقت سب سے اہم جماعت بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی اور دیگر بائیں بازو کی ساتھی جماعتیں تھیں۔ بائیں بازو کی جماعتوں نے اپنی طرف سے 87 سالہ محترمہ لکشمی سہگل کا اندراج کیا تھا، جو سبھاش چندر بوس کے آزاد ہند فوج اور دوسری جنگ عظیم میں اپنی شراکت کے لیے معروف ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالکلام اے پی جے کو آج یاد کیجیے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیجیے۔ شکریہ۔